السلام علیکم سامعین، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ سٹوری سناتی ہوں جس کا نام ہے چاند کی آخری روشنی۔ بہت ہی دل کو چھو لینے والی سٹوری ہے اور اس میں دل کو چھو لینے والے لمحات شامل ہوں گے۔ چلیں پھر سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ رات بہت خاموش تھی، ایسی خاموشی جیسے دنیا نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز اس خاموشی کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ گاؤں کی آخری کنارے پر وہی پرانا گھر کھڑا تھا، ویران، سنسان اور لوگوں کے مطابق بدروحوں کا مسکن۔ مگر آج اس گھر کی ایک کھڑکی میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ عائشہ کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ہر رات ایک ہی خواب، ایک لڑکا سفید لباس میں اسے بلاتا، عائشہ آؤ، میں یہاں ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور وہ آواز اتنی مانوس تھی کہ عائشہ کا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچ جاتا۔ اور ہر بار خواب کا اختتام ایک ہی جگہ ہوتا، وہی پرانا گھر۔ آج آخرکار عائشہ نے فیصلہ کر لیا، مجھے جانا ہوگا، مجھے سچ جاننا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکیلی اس گھر کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو یا شاید کوئی اسے بلا رہا ہو۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ عائشہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اندر مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک ایک اداس مگر بے حد خوبصورت دھن۔ جیسے ہی عائشہ نے پیانو کو دیکھا، اس کے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا اور اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ کالج کا پہلا دن، عائشہ ہاتھ میں کتابیں لیے جلدی جلدی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک وہ کسی سے ٹکرا گئی، کتابیں زمین پر گر گئیں۔ اوہ مجھے معاف کریں، لڑکے نے فوراً جھک کر کتابیں اٹھائیں۔ عائشہ نے پہلی بار اسے دیکھا، گہری آنکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں احمد ہوں، اس نے کہا۔ عائشہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ عائشہ، اسی لمحے ایک کہانی شروع ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور احمد اور عائشہ کی دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کالج کے بعد اکثر ایک پرانے پارک میں ملتے، جہاں ایک بڑا سا درخت تھا۔ وہ درخت ان کی محبت کا گواہ بن گیا۔ اگر کبھی ہم جدا ہو گئے تو عائشہ نے ایک دن پوچھا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، تو میں تمہیں ڈھونڈنے آ جاؤں گا، جہاں دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ ایک دن احمد نے عائشہ کو ایک پرانے گھر میں لے جا کر کہا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہی گھر، وہی پیانو۔ احمد نے بیٹھ کر پیانو بجانا شروع کیا۔ وہ دھن وہی دھن تھی جو آج عائشہ سن رہی تھی۔ یہ دھن صرف تمہارے لیے ہے، احمد نے کہا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ بارش ہو رہی تھی، احمد موٹر سائیکل پر عائشہ سے ملنے آ رہا تھا۔ راستہ پھسلن بھرا تھا اور اچانک ایک تیز آواز، بریک، چیخ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کو جب خبر ملی تو جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی۔ وہ چیختی، روتی اور ٹوٹ گئی۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم واپس آؤ گے، وہ بار بار کہتی رہی۔ عائشہ اچانک خیال سے واپس آئی۔ پیانو بند ہو چکا تھا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا اور پھر ایک آواز، تم آ گئی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب کچھ بدل چکا تھا۔ احمد، عائشہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا، احمد نے آہستہ سے کہا۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، ہوا چیخنے لگی، سائے دیواروں پر ناچنے لگے۔ عائشہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، احمد نے کہا۔ نہیں،
عائشہ پیچھے ہٹی۔ یہ دنیا اب میری نہیں مگر تم ہو۔ عائشہ کی آواز میں درد تھا۔ صبح ہونے لگی، روشنی اندر آنے لگی، احمد دھندلا ہونے لگا۔ فیصلہ کرو۔ عائشہ کے ذہن میں سب کچھ گھومنے لگا، ماں، گھر، زندگی اور احمد اور اس کی محبت۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، عائشہ نے کہا، لیکن میں اپنی زندگی نہیں چھوڑ سکتی۔ احمد مسکرایا، اس بار سکون کے ساتھ۔ یہی سچی محبت ہے، اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ صبح ہو چکی تھی، لوگوں نے دیکھا وہ گھر بند تھا، جسے کبھی کوئی وہاں آیا ہی نہ ہو، مگر ہوا میں آج بھی ایک دھن گونجتی تھی، ایک اداس پیانو کی دھن جو ایک ادھوری محبت کی کہانی سناتی ہے۔ اور سچ کہا کسی نے، کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی مگر وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اس کہانی کا پارٹ 2 بھی جلد آئے گا، آپ لوگ میرا انتظار کیجیے گا۔ اور پلیز اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک، فالو، کمنٹ بھی کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ تھینکس مائی یوٹیوب فیملی۔